نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کا بہترین عبادت انتظار فرج ہے۔ یقیناً ناظرین، اس طریقے کے احادیث ہم آپ کی خدمت میں روزانہ پیش کرتے رہیں گے، اور اس پروگرام احکام اسلامی میں تمام سوالوں کے جواب بھی آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ آئیے ناظرین، آج اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا خاص موضوع ہے لباس۔ لباس کیسا ہونا چاہیے، پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس میں اور کون سی شرائط ہوتی ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، لباس جو ہے وہ یقیناً جب اسلام نے تمام قوانین بنائے ہیں تو لباس کے اوپر بھی ہے، تو میں آج یہ چاہتا ہوں کہ لباس کے اوپر کچھ توجہ اس کی پیش کر دی جائے، پھر کچھ سوال ہو جائیں گے اس کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے اس حدیث کے ذیل میں جو حدیث آپ نے پروگرام کے شروع میں بیان کی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں اور دیگر پروگرامز میں بھی حضرت کے سلسلے کی کوئی حدیث یا حضرت کے کسی قول کو تبرکاً شامل کریں، تاکہ ایک طرح سے ہم اپنے امام کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم انہیں یاد کریں، اور یاد کرنے کا بہترین طریقہ ان کے احادیث کو، ان کے اقوال کو، یا ان کے سلسلے کی احادیث کو یا اقوال کو دہرانا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہاں جو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کی بہترین عبادت انتظار فرج ہے، اس کو بھی سمجھ لیں کہ انتظار فرج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوں، صرف انتظار کرتے رہیں۔ جس طرح ہمارے گھر میں کسی مہمان کو اگر آنا ہو تو ہم صرف بیٹھے نہیں رہتے، ہم اس کے انتظار میں مضطرب بھی ہوتے ہیں، اور ہم اس کے انتظار میں اس کے آنے کی تیاری بھی کرتے ہیں۔ بے شک اگر ہم نے کسی کو دعوت دی ہے یا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی صاحب ہمارے گھر میں آنے والے ہیں، ہم کم سے کم یہ کریں گے کہ اپنے گھر کو مرتب کریں گے، گھر کو صاف ستھرا کریں گے، اپنے آپ کو آمادہ کریں گے ان کے لیے، ان مہمان کے آنے کے لیے۔ اگر اس کے لیے کچھ پذیرائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ چیزیں آمادہ کریں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب ہمیں یقین ہے کہ کوئی آنے والا ہے اور ہمارا منجی آنے والا ہے، تو اور رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا انتظار بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، تو ہم اس کی تیاری کریں، اپنے نفس کی تیاری، اپنے آپ کو سنواریں کہ ہم اس کے لائق بن سکیں، اپنے دلوں کو اس کے لیے آمادہ کریں، اور سماج کو اس کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں سے ایک چیز یہی مسئلہ ہے جو ہم اور آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، لباس۔ کیسا لباس ہمیں پہننا چاہیے، کس طرح کے حساب سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، کیا چیز ہو وہ۔ دیکھیں، اسلام کا قانون بہت آسان ہے، آپ کے لیے کسی بھی طرح کا لباس پہننا جائز ہے، آپ کسی بھی چیز کو پہن سکتے ہیں۔ کچھ چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے، مثلاً مرد کے لیے خالص ریشم کا لباس یا سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس یہ منع ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر مرد کوئی بھی لباس پہننا چاہے وہ لباس پہن سکتا ہے۔ صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا لباس ایسا لباس ہو جو ہمارے جسم کو نامحرم کی نگاہ سے چھپائے۔ البتہ مرد کے لیے میں عرض کر دوں، مرد کے لیے جو واجب حصہ چھپانا ہے وہ من سرۃ الی الرکبہ ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا اس کا بدن چھپانا اس پر واجب ہے۔ البتہ خاتون کے لیے نامحرم مرد کے جسم پر نگاہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن خود مرد کے لیے واجب صرف اتنا ہی حصہ چھپانا اس کے لیے واجب ہے، لیکن یہ واجب مقدار ہے۔ لیکن عرف میں اس طرح سے زندگی گزارنا کوئی خاص طریقہ، کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں لباس پہننا ہے، البتہ لباس میں اپنے علاقے میں جو بھی آپ کے لباس پہنا جاتا ہو، عرب دوسری طرح سے لباس پہنتے ہیں، یورپ کے لوگ دوسری طرح سے لباس پہنتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان بر صغیر میں مکس لباس تقریباً پہنا جاتا ہے، کچھ مکس کلچر ہے یہاں پر، یورپین لباس بھی یہاں ہے، عربی لباس بھی یہاں پر ہے۔ تو آپ کوئی بھی لباس انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی لباس جو پہچان ہو غرب کی اور لوگ اس کو غرب ہی سمجھتے ہیں، یعنی مخالف کی پہچان بن گیا ہو وہ لباس، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح تنگ لباس جس سے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، خصوصاً خواتین کے لیے وہ پہننا جائز نہیں ہے، جس سے اعضاء و جوارح، جسم تو پورا پوشیدہ ہے لیکن اس کی پوری بناوٹ سامنے سے ظاہر
ہو رہی ہے یہ جائز نہیں ہے۔ خواتین کے لیے ریشم پہننا جائز ہے، خواتین کے لیے سونے کے تار سے بنا ہوا لباس پہننا جائز ہے، وہ کسی بھی طرح کا لباس پہن سکتی ہیں، لیکن اپنے لباس کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ نامحرم کی نگاہ جب ان کے جسم پہ پڑے تو ان کے جسم کی بناوٹ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ اسی لیے جو حکم ہے حجاب کا، اس میں ضروری نہیں کہ آپ برقع کالے رنگ کا پہنیں، آپ کسی بھی رنگ کا برقع پہن سکتے ہیں، آپ کوئی بھی لباس پہن سکتے ہیں، ہدف لباس سے یہ کہ جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو۔ مرد کے لیے بھی اسی طرح کا لباس پہننا اس کو چاہیے کہ جس سے اس کے اعضاء و جوارح اس طرح سے سامنے پیش نہ ہو جس طرح سے دیگر اقوام اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں۔ اسی طرح لباس میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر مردار کی کھال سے بنا ہوا لباس ہے تو اس کو حالت نماز میں تو پہننا بالکل ہی جائز نہیں ہے، اور دیگر حالات میں بھی کوشش کریں کہ اس سے پرہیز کریں، کیونکہ ممکن ہے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں یا ممکن ہے کسی اور وقت آپ کے ذہن سے چلا جائے اور آپ کی نماز اس کے سلسلے سے خراب ہو جائے۔ یہ لیدر کی جیکٹس جو ہوتی ہیں یا لیدر کی دیگر چیزیں جو ہوتی ہیں، اس میں کوشش کریں کہ حلال چمڑے سے بنی ہوئی یا حلال جانور کے چمڑے سے بنی ہوئی حلال جس کا ذبیحہ ہو چکا ہو اسی طرح کے لباس کو استعمال کریں۔ لیکن اگر سردی ہے اور نہیں استعمال ہو پا رہا ہے یا نہیں مل پا رہا ہے اور آپ استعمال کر رہے ہیں تو حرج کو نہیں ہے اس کو پہننے میں، لیکن نماز اس میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آغا اب اس میں سوال ایک بہت خوبصورت سا ایک صاحب نے اسی موضوع پر کیا ہوا ہے کہ مثلاً کسی خاتون کو وہ اس حالت میں ہے کہ وہ کپڑے بدلنے کے ساتھ اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، کسی مرد کا کپڑا ہے، اب اس کو نماز کا وقت ہو گیا، کیا وہ مرد کے لباس پہن کے نماز ادا کر سکتی ہے؟ اور دوسرا یہی الٹا کہ اگر مرد کے پاس بھی اس طرح کی صورتحال ہے، کیا وہ کسی خاتون کے لباس کو پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، مرد کے لیے عورت کا لباس پہننا اور عورت کے لیے مرد کا لباس پہننا ایسے جائز نہیں ہے، یعنی وہ لباس جو مخصوص ہیں زنانے یا جو مخصوص ہیں مردانہ کی صرف مرد سے پہنتے ہیں۔ بہت سے لباس اب تقریباً ایسا ہو گیا کہ یہ لباس دونوں پہنتے ہیں، مثال کے طور پر کوٹ ہے، کوٹ تقریباً اب خواتین بھی پہنتی ہیں مرد بھی پہنتے ہیں، شرٹ ہے جیسے جو نئے زمانے کی شرٹس ہیں وہ تقریباً سبھی لوگ پہنتے ہیں، یا واسکٹ ہو گئی یہ تقریباً ایک ہی جیسی آتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو مشترکہ لباس ہے اس کو پہننا، لیکن جو لباس خاص ہے مرد کے لیے اس کا خاتون کے لیے پہننا، یا جو لباس مخصوص ہیں خواتین کے لیے اس کا مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو سوال ہو رہا ہے وہ یہ کہ خاتون کے پاس جو لباس ہے وہ نجس ہے، اس کے پاس کوئی اور لباس نہیں ہے، لیکن ایک لباس ہے جو مردانہ ہے لیکن پاک ہے، نماز پڑھنے کے لیے وہ یہ لباس پہن سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال، لیکن اس کو اپنے آپ کو دیگر لوگوں کی نظر سے پوشیدہ، مثلا گھر پہ پڑھ رہی ہے کوئی اور نہیں ہے وہاں پر، پہن سکتی۔ اسی طرح مرد اگر اس کے پاس کوئی اور لباس نہیں ہے تو اتنے حصے کو جس کو چھپانا نماز میں واجب ہے اگر وہ کسی اور کپڑے سے کسی طرح سے اس کو پہن سکتا ہے، حتیٰ وہ خاتون کا ہی کپڑا کیوں نہ ہو، اس سے صرف واجب مقدار کو استعمال کر کے اپنا پہن لے اور نماز پڑھ لے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ حکم ثانوی ہے، یعنی کوئی اور لباس نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے اس لباس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں بھی کوشش یہ کریں کہ دیگر افراد یعنی ملء عام میں یہ کام نہ کرے، دیگر لوگوں کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے، اور اپنے گھر کی خلوت میں اگر اپنی خاتون کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے کوئی لباس پہن رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی اشکال بھی نہیں ہے، لیکن ملء عام میں لوگوں کے سامنے اس طرح سے لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ عرفان عباس صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آغا سے میرا سوال ہے کہ میں اکثر کر کے بازاروں میں جب جاتا ہوں تو اپنی قوم کی اور ملت کی خواتین کو دیکھتا ہوں، ان کی پردے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس پردے کو بھی پردہ کرایا جائے۔ میری بات اگر نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو میرا مقصد یہ ہے کہ وہ اس طریقے کے نقاب پہنتی ہیں کہ جس سے پوری جسم کی نمائش الگ سے ہوتی ہے اور لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف نگاہ کرتے ہیں، تو ایسی خواتین کے لیے کیا میسج ہوگا؟ دیکھیے، میں نے ابھی عرض کیا تھا اپنے مقدمے میں کہ حجاب سے مراد یہ ہے کہ جسم کی بناوٹ خواتین کے لیے جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو۔ اگر ہم اس کو اور آج کی اصطلاح میں استعمال کریں تو حجاب سے مراد یا برقعے سے مراد یا چادر سے مراد یا جو آج کل کی ڈریس کوڈ آ گیا ہے عبا سے مراد ریپنگ نہیں ہے بدن کی، بدن کو ریپ نہیں کرنا ہے، آپ کو بدن کو چھپانا ہے، بدن کی بناوٹ کو چھپانا ہے۔ لہٰذا یہ جو تنگ قسم کی عبائیں یا تنگ قسم کے جو برقعے چل گئے ہیں یہ بالکل مناسب
نہیں ہیں، یا اس طرح کے اسکارف پہننا جس سے اور زیادہ واضح ہو جائے بناوٹ بالوں کی، یا اس کے اندر کوئی اور طرح سے جس کی وجہ سے آپ مرکز بن جائیں، جو نہیں بھی چاہ رہا ہو دیکھنا اس کی نظر آپ کی طرف بڑھ جائے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا ماؤں بہنوں سے اور اپنی بیٹیوں سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ جب حجاب کریں تو حجاب کے مقصد کو سمجھیں۔ حجاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اعضاء اور جوارح اور آرائش غیر محرم کی نگاہ میں نہیں آنے چاہیے۔ جی، لہٰذا صرف کالا برقع پہن لینا کافی نہیں، آپ برقع کسی اور رنگ کا بھی پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح سے ہو کہ آپ کے جسم کے اعضاء اور جوارح واضح نہ ہو، جسم کی بناوٹ باہر واضح نہ ہو۔ گھر میں آپ کیسے رہ رہے ہیں، محرم کے سامنے کیسے رہ رہے ہیں، اس کے لیے شریعت نے آپ کو آزادی دی، آپ جیسے چاہیں رہیں، جو اس طرح چاہیں اپنی زینت کر سکیں، لیکن جب آپ باہر نکلیں تو آپ اس طرح سے اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں کہ آپ کے جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو۔ لہٰذا ریپنگ نہیں کرنی ہے، کورنگ کرنی ہے، دونوں میں بہت واضح فرق ہے۔ لہٰذا جب عبا خریدیں تو اس طرح سے خریدیں کہ وہ آپ کے جسم کو ڈھانکے، نہ کہ جسم کو اور زیادہ نمایاں کرے۔ لہٰذا اس چیز سے پرہیز کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی عبا خریدنے سے یا اس طرح کے برقعے خریدنے سے جس سے جسم ظاہر ہو رہا اور وہ بالکل پر حجاب میں شامل نہیں ہوگا، اور جو حکم شریعت ہے اور جو اس کی مخالفت ہے اس میں شامل کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ خرچ بھی کریں اور ظاہری طور پر حجاب کا نام بھی ہو اور وہ حجاب نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اکثر دیکھا گیا کہ کچھ بچیاں اور خاص طور سے آج کے اسکارف کا فیشن بھی چل گیا ہے، کیونکہ حجاب تو ایک الگ چیز ہے، اسکارف لگاتی ہیں اور اپنے جوڑے کو اس انداز میں باندھتی ہیں کہ وہ بہت اونچا اٹھ جاتا ہے۔ مطلب اس کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ آنے والا وقت ایسا آئے گا کہ اونٹ کے کوبھڑ کی طرح سے نظر آیا گا چہرہ۔ تو اس کے بارے میں ذرا تشریح فرما دیں تاکہ ہماری مائیں بہنیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس کے بارے میں کیسے حکم شرعی ہے۔ بالکل، حکم شرعی یہی ہے کہ جس بال باندھنے کا طریقہ یا اسکارف جو باندھیں یا مقنا جو باندھیں وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ بالوں کی بناوٹ ظاہر نہ ہو۔ اگر ہم خواتین اس طرح سے بالوں کو بنائیں اس کے بعد اسکارف پہنے کہ وہ الگ سے ظاہر ہو رہا ہو، خصوصاً جو آپ نے اونٹ کے کوہان کی تشبیہ دی، اس کی طرف جا رہا ہو، تو اس سے باقاعدہ پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ یہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ جو نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے اس کی نظر بھی پڑے گی۔ لیکن اگر یہ آرائش کرنا چاہتے ہیں، اس آرائش میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ملء عام میں نہ ہو۔ آپ گھر میں ہیں یا خواتین کا کوئی خاص فنکشن ہے یا اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں یا اپنے گھر میں جو محرم ہیں ان کے لیے کر رہی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ملء عام میں جب نکلیں تو اس سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ حجاب بھی ملء عام کے لیے ہے، نامحرم جہاں آپ کو دیکھ رہا ہے وہاں کے لیے ہے۔ لہٰذا اس طرح سے بالوں کو بنانا اور اس کو اسکارف اس طرح سے باندھنا کہ وہ اونٹ کے کوہان کی طرح نظر آئے یا دیگر اس طرح سے نظر آئے کہ ہر ایک کو نمایاں ہو جائے کہ یہ چیز عام طرح سے نہیں ہے بلکہ خاص طریقے سے بال بنائے گئے ہیں، وہ لوگ کورڈ ہیں، وہ جی کورڈ ہے لیکن اس کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہے یا خاص طریقے سے ظاہر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر کا مرکز بن رہی ہے۔ اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حتیٰ رسول نے لعن کیا ہے ایسے لوگوں پر کہ جو اس طرح سے اپنے آپ کو بنا کر اور سنوار کر اور بالوں کو اس طرح سے باہر لے کر نکلے، رسول نے اس پہ لعن کیا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور رسول کی لعنت سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ عرفانہ فاطمہ لندن سے سوال کر رہی ہیں کہ میں نے حدیث میں سنا ہے کہ جو پاکیزہ خواتین یعنی جو خاص طور سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی جو خواتین تھیں ان کا پردہ اس طرح سے تھا کہ ان کا چہرہ بھی نہیں نظر آتا تھا، اور مساجد میں اس کے تمام وہ سنا ہوا ہے۔ لیکن آج کے دور میں جیسے دیکھا گیا ہے کہ پردے کو صرف چہرے کو کھولنا بھی پردہ کہ اس میں شمولیت میں ہے، تو پردے کے اصل معنی کیا ہے، کیسے اس کو ہم واضح کریں گے؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا، تقریباً واضح ہو گئی تھی بات۔ پردے سے مراد یہ کہ اولاً جسم کی بناوٹ ظاہر نہ ہو، یعنی آپ کسی بھی لباس سے اپنے آپ کو کور کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ کالے رنگ کا ہو، کسی اور پرنٹڈ رنگ کی عبا بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کلر کی بھی ہو سکتی ہے۔ دو چیزوں کا خیال رکھنا، ایک تو خود نمائی کا سبب نہ بنے، یعنی اس طرح کا نہ ہو کہ ہر ایک اس کی طرف متوجہ ہو، اور اس طرح سے نہ ہو کہ آپ کے جسم کی بناوٹ ظاہر ہو سکے۔ باقی جس طرح سے آپ کورنگ کرنا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک چہرہ چھپانے کی بات ہے، اگر چہرے پہ کسی قسم کی آرائش نہیں ہے
تو تقریباً تمام مراجع مرجع علی قدس آیت اللہ العظمہ سے صادق حسین شیرازی کا فتویٰ بھی ہے کہ چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر اہل بیت کی تعصی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چہرے کو چھپا کر اگر چلیں تو اور بھی زیادہ مناسب ہے۔ لیکن اگر چہرے پر کسی طرح کی آرائش ہے جو کہ عام طور سے خواتین کرتی بھی ہیں، تب پھر چہرے کو چھپانا بھی واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر آرائش نہیں ہے تو چہرے کا چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام کی تعصی کرنا چاہتی ہیں تو اس کو بھی چھپا لیں تو بہتر ہے۔ اور اگر چہرے پہ آرائش ہے، کسی بھی طرح کی آرائش ہے، تو آرائش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر اس چہرے کو چھپانا اور اس آرائش کو چھپانا نامحرم کی نگاہ سے پھر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ ہے، اگر ہاتھ کہ جہاں تک ہاتھ کی کلائیوں کو جہاں تک وضو میں دھونا ضروری ہے، مستحب ہے جہاں پر دھونا، وہاں تک آپ ہاتھ کو کھول سکتی ہیں خواتین، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آرائش ہو ہاتھ میں، جیسے ہمارے علاقوں میں مہندی لگائی جاتی ہے، دیگر طریقے سے نیل پالش خواتین لگاتی ہیں، اگر آرائش ہے تو پھر اس کو چھپانا بھی واجب ہو جائے گا نامحرم کی نگاہ سے۔ تو دو حکم ہو گئے، ایک ہو گیا عادی حکم، عام حکم، کہ عام حکم میں چہرہ اور ہاتھ چھپانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس پہ آرائش ہے، اس پہ میک اپ ہے، تو پھر اس کو چھپانا واجب ہو جائے گا۔ سجاد آپ بھی کینیڈا سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر مائنس میں ڈگری میں ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور اکثر کر کے ہم لوگ لیدر کے کچھ لباس پہنتے ہیں، تو کیا وہ لباس اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حرام جانور کے ہیں یا حلال، تو کس طریقے سے نماز کے وقت ہم اہتمام کریں کہ اس لباس سے اجتناب کرنا ہے یا ہمیں اس کو پہن کے نماز ادا کرنا ہے؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر جانور کے سلسلے میں یہ علم نہ ہو کہ یہ ذبیحہ ہے یا نہیں ہے اور غیر حلال جانور کا ہے یا نہیں ہے، تو پھر نماز کی حالت میں اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اور کوئی اور لباس جو اس طرح کا ہو جو گرم ہو، اور مثال کے طور پر اونی لباس ہو، ضروری نہیں کہ لیدر ہو، اور گھر کے اندر عام طور سے اس طرح کیا جا سکتا ہے، تب مساجد میں بھی اہتمام ہے کہ بہت زیادہ اتنا زیادہ پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی، عام طور سے گھر میں ہیٹنگ سسٹم ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی اور لباس جو پاک اور پاکیزہ ہو نماز کے لیے مخصوص کر دیں۔ باقی ایام میں اگر آپ پہن رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، باقی جو مقامات پر بھی پہن رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، دن بھر آپ پہنے رہے ہیں، نماز کے لیے اس کو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ حلال نماز کے لیے پاکیزہ لباس میں سے ایک شرط یہی ہے کہ اس کے اوپر مردار یا اس کے کوئی جسم کے اعضاء و جوارح حتیٰ اس کے بال بھی نہیں ہونے چاہیے، جیسے کہ پورا لباس ہی لیدر کا بنا ہوا جس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ حلال گوشت جانور کا ہے یا حرام گوشت جانور کا ہے، تزکیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دیگر لباس میں نماز پڑھ لیں، باقی اوقات میں اگر آپ پہن رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لکھنؤ سے کمیل علی کا سوال ہے بہت عمدہ سا کہ جو مرد کے لیے تمام زیورات پہننا، مثلا سونا کو پہننا جو ہے وہ حرام ہے، تو کیا اسی طریقے کا عمل پلیٹینم اور ڈائمنڈ کے لیے بھی حکم ہے؟ نہیں، ڈائمنڈ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، پلاٹینیم کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں پہن سکتے ہیں، صرف سونا مردوں پر پہننا حرام ہے، حتیٰ اگر سونے کی پالش ہے تب بھی اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اور کسی بھی مقدار میں اگر سونا اس کے اندر ملا ہوا ہے تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، مگر یہ کہ اگر کوئی اور چیز سونے اور چاندی کو ملا کے ایک نئی دھات بنا لی جائے جس کے اندر سونے کا اثر ختم ہو چکا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو مرد پہن سکتا ہے۔ خواتین کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوئی بھی طرح کی چیزیں زیور پہن سکتی ہیں، لیکن مرد کے لیے سونا یا سونے سے بنی ہوئی کسی چیز کا پہننا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہیرا پہن رہا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، یا پلاٹینیم جیسا کہ ایک الگ ہی دھات ہے اس کو پہن رہا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر جیسے گھڑی بہت ساری آتی ہیں جس میں گھڑی کے کچھ پرزے جو ہیں وہ سونے کے بنے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یا مثلا اس گھڑی کی جو چین ہے وہ اگر سونے سے بنی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل وہی حکم ہے، اگر گھڑی ہے یا اسی طرح کی کوئی اور چیز ہے جس کے اندر سونا استعمال ہوا ہے وہ مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، چاہے وہ تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ صرف سوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مثلا صرف چین ہی کیوں نہ ہو، یا اندر کا کوئی چیز ہے جو سونے سے بنی ہوئی، اس سے پرہیز مرد کے لیے پرہیز کرنا ضروری ہے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو پہننا جائز نہیں ہے۔ یہیں پہ میں عرض کرتا چلوں، اکثر ہوتا ہے ہم ہندوستان اور پاکستان میں عام طور سے بر صغیر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر عقد کے وقت وہ ایک نکاح کے لیے ایک انگوٹھی عام طور سے کسی بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ وہ سونے کی آ جاتی ہے کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے پہننے، نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ حرام محمدی کو حلال نہیں کر سکتے۔ بولو آپ عقد کے لیے بیٹھے ہیں جو سنت رسول اکرم ہے اور اس وقت ایک حرام عمل کریں جو رسول نے منع فرمایا ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور انگوٹھی کا ویسے بھی عقد سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہت سے علاقے ہیں جہاں عقد کے تعلق سے انگوٹھی سے کوئی ربط ہی نہیں ہے، لہٰذا اگر انگوٹھی دولہا کو پہنانی ہی ہے تو چاندی کی انگوٹھی پہنائیں جو سنت بھی ہے اور مومن کی علامت بھی ہے۔ آقا بہت بہت شکریہ، وقت تمام ہو گیا اور انشاءاللہ کچھ اور سوالات ہیں اگلے ایپیسوڈ میں پھر لیتے ہیں۔
ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور اہم سوالوں کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh